आदाब। मैं हूं सैयद आसिफ जा और एक बार फिर ईमान न्यूज़ के साथ आप सबके हमरा मौजूद हूं। बात ईमान की, बात इंसान की। आज 13 अप्रैल 2026 की सुबह ने इंसानी तारीख के एक इंतहाई हसास मोड़ की जानिब इशारा कर दिया। ईरान और अमेरिका के दरमियान जारी जंग, जो अब अपने 45वें दिन में दाखिल हो चुकी है, 1.5 महीना जो अपने 45th डे में दाखिल हो चुकी है, ये महज दो मुल्कों का झगड़ा नहीं, बल्कि इसने हक़ व बातिल, इज़्ज़त व ज़िल्लत, रूहानी इस्तिक़ामत और मादी गुरूर के दरमियान एक लकीर खींच दी है। आज के दिन की सबसे बड़ी खबर यह है कि व्हाइट हाउस के हुक्म पर अमेरिकी बहरिया, अमेरिकन नेवी ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की मुकम्मल नाकाबंदी का आगाज़ कर दिया है। यह एक ऐसा कदम है जिसे आलमी माहिरीन तीसरी आलमी जंग, थर्ड वर्ल्ड वॉर का पेश खैमा करार दे रहे हैं। आई मीन, दिस इज गोइंग टू, मे बी इट मे लीड टू थर्ड वर्ल्ड वॉर। डोनाल्ड ट्रंप ने अब ट्रुथ सोशल पर अपने बेबाक और सख्त लहजे में यह कह दिया कि आज यानी मंडे से हर उस जहाज को समंदर के बीचों बीच रोक लिया जाएगा जिसने ईरान को टोल या टैक्स अदा किया। अमेरिकी बेड़े अब उन तमाम टैंकर्स की राह में हायल होंगे जो ईरानी तेल लेकर दुनिया के अलग अलग कोनों में जा रहे हैं। लेकिन यहां भी एक बड़ा पेंच है। ये तमाम जहाज बिलखुसूस चीन से, जो डॉलर के बजाय युआन में सीधे तौर पर ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड्स को, IRGC को टोल अदा करके तेल ले रहे हैं और दूसरे मुल्कों के लिए रवाना हो रहे हैं। तो क्या अमेरिका ये हिम्मत करेगा कि वो सीधे सीधे चीन से टकराव ले ले? चीन के वजीर दिफा यानी डिफेंस मिनिस्टर एडमिरल डोंग जून ने नहायत संजीदगी से ललकारा है कि ईरान के पास हॉर्मुज़ का कंट्रोल है और ये रास्ता हमारे लिए खुला है। चीन अपनी ज़रूरत का 40%, 40% ऑयल इसी शहरक से यानी हॉर्मुज़ से हासिल करता है। जंग के इन 45 दिनों में ईरान ने तकरीबन 11.7 मिलियन बैरल कच्चा तेल चीन भेजा है। अगर अमेरिकी डिस्ट्रॉयर ने चीन के कोस्को टैंकर का रास्ता रोका तो बीजिंग का जवाब सफारती कागजों पर नहीं बल्कि समंदरी मैदान में बारूद की शक्ल में आएगा। दुनिया की दो सबसे बड़ी ताकतें आज एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर खड़ी हैं। इसी दरमियान तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान का ताज़ा तरीन बयान मंजर आम पर आया। उन्होंने साफ लफ्ज़ों में यह कह दिया कि अगर ईरान के खिलाफ ज्यादती की हदें पार की गईं और दोबारा मुकम्मल जंग छिड़ी तो तुर्की इजराइल के खिलाफ बराह रास्त मैदान जंग में उतर सकता है। अगरचे दुनिया पिछले 16 सालों से एर्दोगान को सिर्फ बयानबाजी करते हुए देख रही है, लेकिन मौजूदा सूरत हाल इतनी संगीन है कि अब तुर्की के पास शायद खामोश रहने का कोई रास्ता बचा ही नहीं है। ये जंग अब नाटो के अंदर भी एक दरार पैदा कर सकती है। अगर हम इस जंग को ईरानी नुक्ता नज़र से और इंसानी पहलू से देखें तो एक ऐसी हकीकत सामने आती है जो मगरिब के तसव्वुर से कोसों दूर है। 1 महीने और 15 दिन की यानी लगभग 6 हफ्तों की इस मुसलसल इस जंग में ईरान ने किसी भी मुल्क के आगे अभी तक हाथ नहीं फैलाया, न अनाज की अपील की, न दवाइयों की भीख मांगी। जैसे ही जंग का आगाज हुआ, ईरान की गलियों में रोटी, पेट्रोल और डीजल मुफ्त कर दिया गया। यह उस निज़ाम की ताकत है जिसे विलायत फ़क़ीह कहा जाता है। वली फ़क़ीह का, विलायत फ़क़ीह का ये कारनामा है कि आज ईरान के मॉल्स में और शॉप्स में लोगों ने लिख के पोस्टर्स लगा दिए हैं
کہ جنگ چل رہی ہے، آپ کو جو سامان لینا ہے لے جائیے، پیسہ جنگ کے بعد دے دیجیے گا۔ سوچئے دنیا کے کس ملک میں اس طرح کا موو دیکھنے کو ملتا ہے؟ کون سا سماج ہے جو آج اس طرح کی چیزیں کرنے کی پہل کر سکتا ہے؟ کربلا کے میدان سے جو سزا اٹھی تھی، امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں جو کہا تھا کہ ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے، وہ آج ایران کے ہر باشندے کے دل کی دھڑکن، یہ جملہ، یہ کوٹ ایران کے ہر باشندے کے دل کی دھڑکن بن چکا ہے۔ ذرا تصور کیجئے ایک ایسا ملک جس پر 47 سال سے پابندیاں ہیں، وہاں کے تاجر آج بھی اپنی دکانوں کے باہر لکھ رہے ہیں کہ سامان لے جاؤ، پیسے بعد میں دے دینا۔ وہاں کا وزیر اور جنرل سڑکوں پر عام جنتا کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑا ہے۔ یہ وہ روحانی قوت ہے جس نے امریکہ جیسے سپر پاور کے ہوش اڑا دیے ہیں۔ ایران کی اس مضبوطی کا راز کیا ہے؟ رہبر اعلیٰ آیت اللہ مرحوم شہید آیت اللہ علی حسینی خامنئی، ان کے بیٹوں کے پاس اپنا کوئی ذاتی گھر تک نہیں، اور وہ روزانہ 18 گھنٹے قوم کی خدمت میں مشغول رہتے۔ اگر منسٹرز کی بات اور جنرلز کی بات کی جائے تو ان کے بچے غیر ملکوں میں اپنا فیوچر نہیں بنا رہے ہیں، بلکہ اپنے ملک میں تعلیم پاتے ہیں۔ وہاں کی عورتیں سماجی طور پر تعلیم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی ہیں، کیونکہ حکومت نے گھر میں روٹی بنانے کی پابندی ہٹا کر عورتوں کو ذہنی آزادی دے دی ہے۔ ایران کا VIP کلچر پوری طرح ختم ہو چکا ہے۔ جمعے کے امام کا رتبہ گورنر سے اونچا مانا جاتا ہے، اور تمام افسران عام جنتا کے ساتھ صف اول میں نماز ادا کرتے ہیں۔ ایران میں ایجوکیشن اور علاج لگ بھگ مفت ہے، اور ماں کو بچے کی پیدائش پر سرکار کی طرف سے مالی امداد ملتی ہے۔ اور یہی وہ اسباب ہیں جن کی وجہ سے جنگ کی آگ میں جھلسنے کے باوجود ایران کا ہر شہری مطمئن اور خوش نظر آتا ہے۔ ایران میں کوئی بھکاری نہیں ملتا، اور نہ چوری اور ڈکیتی کے خوف۔ ایران کے جوابی حملوں نے کھاڑی کے ممالک میں، گلف کنٹریز میں موجودہ امریکی ملٹری بیسز اور ڈھانچوں کی چولے ہلا کے رکھتی ہیں۔ بحرین میں 5th فلیٹ کا ہیڈ کوارٹر، قطر میں العدید اور UAE کا الدافرہ بیس، یہ سب محض کھنڈرات کی شکل میں آج موجود ہیں۔ سیٹلائٹ سے لی گئی تصویروں میں بڑے بڑے کریٹر اور تباہ شدہ عمارتیں صاف نظر آتی ہیں۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق ایران کی میزائلوں نے محض 2 ہفتوں میں امریکہ کو $800 ملین کا فوجی نقصان پہنچایا۔ $800 ملین صرف 2 ہفتے۔ آج گلف کنٹریز، سعودی عربیہ، UAE، کویت، یہ سب اس سوچ میں ڈوبے ہوئے ہیں کہ جو امریکن بیس انہیں سیفٹی سیکیورٹی دینے کے لیے بنائے گئے تھے، وہ آج ان کے لیے سب سے بڑا خطرہ بن گئے ہیں۔ اب یہ ملک دھیرے دھیرے اپنی سیفٹی اینڈ سیکیورٹی کے لیے، اپنے ڈیفنس کے لیے خود پر، اپنی صلاحیتوں پر بھروسہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ممکن ہے کہ بہت جلد ایک معاف کیجیے گا، اور بہت ممکن ہے کہ بہت جلد ایک عرب ایران سیفٹی الائنس وجود میں آ جائے، ڈیفنس الائنس، اس طرح کا ایک عرب اور ایران کے بیچ کا مشترکہ کوئی اس طرح کا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے حالیہ بیانات میں پوپ لیو تک کو نہیں بخشا۔ ڈونلڈ ٹرمپ اب کچھ بھی بیان دیتے ہیں، کچھ بھی کہتے ہیں۔ ٹرمپ نے پوپ تک کو نہیں بخشا۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ پوپ کو میرا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اگر میں وائٹ ہاؤس میں نہ ہوتا
تو وہ ویٹیکن میں نہ ہوتے۔ اب سوچئے ذرا کہ یہ ان کے ٹرمپ کے اس تکبر سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ آدمی جو کسی مقدس ہستی تک کا احترام نہیں کرتا، وہ دوسروں کے ساتھ اس کا برتاؤ کیا ہوگا۔ ٹرمپ کا یہ رویہ عیسائیوں اور مسلمانوں دونوں ہی طبقوں میں شدید غصے کی لہر پیدا کر رہا ہے۔ آج 13 اپریل 2026 کی شام ڈھلتے ڈھلتے دنیا ایسے سوالات کے سامنے کھڑی ہے جن کے جواب کسی کے بھی پاس نہیں۔ کل صبح امریکہ نے اگر زور زبردستی امریکہ کی طرف سے اگر ہوئی اور کسی چینی ٹینکر کو انہوں نے ہرمز میں روکا تو بارود کی جو چنگاری سلگے گی وہ پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی۔ ایران نے اپنی مزاحمت سے یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ جھکنے والا بالکل نہیں۔ ایران کا ہر بچہ، ہر جوان، ہر بوڑھا اپنی ملت، اپنی عزت، بیت المقدس کی حفاظت کے لیے اپنی جان ہتھیلی پہ لیے کھڑا ہے۔ اگر دنیا کو واقعی امن اور انصاف چاہیے تو اسے ایران کے اس جذبے اور ان کی حق گوئی کو تسلیم کرنا ہوگا۔ جنگ کے ان دنوں نے یہ پیغام دیا ہے کہ سپر پاور صرف ہتھیاروں سے نہیں بلکہ ایمان اور طاقت اور عوام کے اتحاد سے کوئی ملک بنتا ہے۔ آنے والے چند گھنٹے نہایت حساس ہیں۔ ہرمز کا پانی آج گواہی دے رہا ہے کہ ظلم کی شام ہونے والی ہے اور انصاف کا سورج جلد طلوع ہوگا انشاءاللہ۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا ویڈیو۔ ایمان نیوز کے ساتھ اپنی محبتوں کا سلسلہ بدستور جاری رکھیے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل بٹن کو ضرور پریس کیجیے تاکہ ہمارے نوٹیفیکیشنز آپ تک پہنچے۔ ہمارے ویڈیوز کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، فارورڈ کیجیے اور اپنی باتیں، اپنے خیالات، اپنے تاثرات کمنٹس کے ذریعے ہم تک پہنچائیے۔ بہت بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔